بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بڑا ہی ایک دلچسپ واقعہ ہے وہ سنیں گے اور اس کو ذرا قرآن حدیث کی روح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی بزرگ نے ایک بہت بڑا سفید پیپر لیا، سفید بورڈ لیا اور اس پہ ایک کالا نقطہ لگایا اور سب کے سامنے اس کو رکھ کے تو پوچھا کہ بتائیے کہ اس پہ کیا ہے؟ تو سب نے یہی کہا کہ اس کے اندر ایک کالا نقطہ لگا ہوا ہے۔ جب بہت ساروں نے یہی جواب دیا کہ اس پہ کالا نقطہ ہے، اس پہ کالا نقطہ ہے، تب ان بزرگوں نے یہ بات سن کے سب کو یہ سمجھایا کہ دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا سفید جو پیپر ہے بورڈ پہ، اس کے اندر کالا نقطہ میں نے لگایا تو سب دیکھنے والوں کو کالا نقطہ تو نظر آ گیا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا سفید پیپر ہے، اس کی سفیدی کسی کو نظر نہیں آئی۔ یعنی کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اتنا بڑا سفید پیپر ہے؟ سب نے یہ کہا کہ اس کے اندر کالا نقطہ ہے، اس کے اندر کالا نقطہ ہے۔ دراصل یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ ہماری سوچ کی عکاس چیز ہوتی ہے۔ انسان اپنے اندر کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ سوچ کیا رہا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں نا تو ہماری اجتماعی سوچ کا یہی حال ہے کہ آپ کسی شخص کو لے لیں یا کسی بھی ادارے کو لے لیں، کسی چیز کو بھی لے لیں، آپ کسی سے اس کے بارے میں رائے پوچھیں گے تو آپ کو یقینی طور پہ وہ کالے نقطے کی ہی نشاندہی کرے گا۔ ایک شخص ہے، اس میں 100 خوبیاں ہوں لیکن کوئی ایک نقص ہو اس میں، تو ہم سب کی یہ عادت ہے کہ ہم اس کی 100 خوبیوں کو بھول کے پسے پشت ڈال کے ایک خامی پہ نظر ڈالتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن میں، نبی پاک نے حدیث میں ان باتوں سے منع کیا ہوا ہے کہ کسی کی خامیوں کو پھیلاؤ نہ، کسی کی غلطیوں کو عام نہ کرو، بلکہ غلطی کو، خامی کو چھپاؤ۔ جبکہ ہماری تو یہ عادت ہے کہ اگر کسی میں خامی نہ بھی ہو تو تب بھی ہم ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے قرآن میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کہ جیسے ہم بہت زیادہ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، نہیں اس طرح ہی کیتا ہونا ہے، نہیں اس نے یہی کیا ہوگا، حالانکہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی، ہمارے پاس کسی کی غلطی کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کے ہم کہتے ہیں نہیں اس نے اسی طرح کیا ہوگا، اس نے یہی بات کی ہوگی۔ تو پھر ہم دلیل کیا بناتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کہا۔ اور بھائی جو کسی کی غلطی کو عام کر رہا ہے، اس شخص کی بات پہ آپ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں، یا وہ کیسے اچھا شخص ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں اپنی اس جو روش ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جو سفید پیپر ہے اس میں کالا نقطہ جو ہے اس کی نشاندہی کرنے کی بجائے ہمیں یہ بھی بولنا سیکھنا چاہیے کہ یہ ایک سفید پیپر ہے۔ کبھی تو ہم کسی کی خوبی کی طرف نظر دوڑائیں، کبھی تو ہم کسی کی غلطی کو نظر انداز کریں، لیکن باوجود اس کے کہ جو غلطی کو اچھال ہے، خود اس میں ہزاروں خامیاں ہوں گی لیکن کسی کی ایک خامی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ تو لہٰذا اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ غلطیوں کو چھپاؤ، اچھالو نہ، اور یہی معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کر کے اس کی اچھائیوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کا اس میں بھلا ہوگا۔